يا رب أسألك التقى في كل حال. سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون نہیں جانتا، جنت کی عورتوں کی سردار ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی محبوب ہیں. ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی تھوڑی سی بات ہو گئی تو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا علی بات سنو، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، یاد رکھنا. من آذا فاطمہ فقد آذانی، جس نے فاطمہ کو تکلیف دی وہ فاطمہ کو نہیں، وہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دے گا. علی آئندہ میری بیٹی کو کبھی دکھ نہ دینا. علی فرماتے ہیں قد فعلت یا رسول اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئندہ زندگی میں کبھی دکھ نہیں پہنچے گا. وہ فاطمہ کے ساتھ اتنا پیار ہے، نبی علیہ السلام سفر پر جاتے ہیں، سفر سے واپس آتے ہیں، حجرہ عائشہ بھی ہے، حجرہ ام سلمہ بھی ہے، حضرت فاطمہ کا گھر ساتھ قریب ہے، ساری ازواج مطہرات کے قریب ہیں، 9 گھر قریب ہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام سب سے پہلے مسجد میں آتے ہیں، جب سفر سے واپس آتے پہلے اللہ کے گھر میں اور اس کے بعد فاطمہ کے گھر میں اور اس کے بعد باقی اپنے ازواج مطہرات کے گھر میں جاتے. ساری بیویوں سے بڑھ کر پیار، ساری بیٹیوں سے بڑھ کر پیار، سارے بیٹوں سے بڑھ کر پیار. جب آپ کے گھر میں سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا آتی ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے بیٹھے کھڑے ہو جاتے، ذرا آگے بڑھتے، بیٹی کو سینے سے لگاتے، ماتھے پر آپ بوسہ دیتے اور اپنی جگہ پر بٹھاتے. فاطمہ تم میرے جگر کا ٹکڑا ہو، میرے جگر کا ٹکڑا ہو. اتنا پیار. اسی پیاری بیٹی کے ساتھ ایک واقعہ پیش آیا، صحیح بخاری، ابو داؤد، مستدرک حاکم کے اندر روایت موجود. نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے گھر میں سیدہ فاطمہ کے گھر میں اچھا سالن پک گیا، اچھا سالن پکایا تو اپنے سرتاج سے کہنے لگی اے علی رضی اللہ عنہ، پتہ نہیں میرے ابو نے کب سے اچھا کھانا کھایا ہو، اپنے سسر اور میرے والد محترم کو بھی بلا لاؤ گے، اچھے کھانے میں شریک ہو جائیں، ہماری دعوت میں شریک ہو جائیں. کہا جی ہاں. علی رضی اللہ عنہ نکلے اور نبی علیہ السلام کے دربار میں پہنچے، پیغمبر علیہ السلام کو دعوت دی، آپ ان کے پیچھے پیچھے آئے، علی رضی اللہ عنہ آگے آگے وہ پیچھے پیچھے. گھر کے دروازے میں علی انٹر ہو گئے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا قدم جب ان کی دہلیز پر رکھا تو نگاہ اٹھائی تو فوراً پیچھے مڑ گئے. فاطمہ رضی اللہ عنہ پریشان، اے میرے والد محترم، آج میرے گھر سے اپنا چہرہ کیوں بدل لیا؟ آپ تو سب سے پہلے میرے گھر میں آیا کرتے تھے. علی جلدی سے پوچھ کے آؤ پیغمبر کیوں چلے گئے؟ اگر نبی کا چہرہ مڑ گیا تو اللہ کی رحمتوں بھی اپنا چہرہ موڑ لیں گی. اگر پیغمبر علیہ السلام ناراض ہو گئے تو آسمان کا رب ناراض ہو جائے گا. آج اپنی لختے جگر سے اتنی بے رخی کیوں ہے؟ آج اپنی بیٹی سے اتنی ناراضگی کیوں ہے؟ آج اس کے گھر کے اندر کیوں نہیں داخل ہوئے؟ علی جلدی سے جاؤ، پیغمبر علیہ السلام کو واپس لے آؤ، ان سے کہو آقا اگر ہماری غلطی ہے تو ہمیں معاف کر دیجیے، ہماری غلطی کے بارے میں بتائے. آپ کی بیٹی فاطمہ کبھی آپ کو ناراض نہیں کرے گی، دل نہیں دکھائے گی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام واپس جا رہے ہیں، علی رضی اللہ عنہ واپس گئے، پیچھے گئے. پیغمبر علیہ السلام ٹھہر جائے، ہمارے گھر میں کیوں نہیں آ رہے؟ کہا علی میں تیرے گھر کے اندر داخل ہونے لگا، اپنی بیٹی کے گھر میں جانے لگا، میں نے دیکھا کہ دروازے کے پاس بے فائدہ خوبصورت ترین پردے لٹکائے گئے ہیں. مالی ولی دنیا، مجھے دنیا سے کیا سروکار، دنیا کی زیب و زینت سے میرا کیا تعلق ہے؟ میں تو پیغمبر چٹائی پر سونے والا، زمین پر لیٹنے والا، اللہ کا ایسا پیغمبر، دنیا کو چھوڑ کر آخرت کی فکر کرنے والا نبی تھا. میرے دنیا کے ساتھ محبت نہیں، پیار نہیں. میری بیٹی کے گھر میں دنیا کیوں آ گئی ہے؟ میری بیٹی نے اپنے گھر کو کیوں سجایا ہے؟ جب تک میری بیٹی اپنے گھر سے وہ خوبصورت ترین پردہ نہیں اتارے گی، پیغمبر اس کے گھر میں نہیں جائے گا. فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً اس پردے کو ہٹاتی ہے. آقا مجھے دنیا کی اس خوبصورتی کی کوئی ضرورت نہیں جس کی وجہ سے آپ ناراض ہوتے ہو. آج کے بعد فاطمہ کے گھر میں کوئی فضول پردہ نہیں لٹکے گا، کوئی خوبصورتی کے مناظر نظر نہیں آئیں گے، بلکہ اسی طرح رہیں گے جس طرح ہم پہلے رہا کرتے تھے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ جو پیغمبر علیہ السلام کو پسند ہو وہ آپ کو پسند ہو، جو ان کو ناپسند ہو وہ آپ کو ناپسند ہو. اگر نافرمانی کر کے جنت میں جانا چاہو گے تو کبھی نہیں جا سکو گے، اور اگر اس طرح محبت کرو گے جس طرح پیغمبر علیہ السلام پسند کر لیں، جنت کی حوریں اور جنت کے دروازے آپ کے منتظر رہیں گے. اللہ